السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کا جو پانچواں رکن ہے، پانچواں آدھار ہے، وہ ہے پرلوکیے جیون کے اوپر وشواس رکھنا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، پرتیفل پرلے کے دن کے اوپر وشواس رکھنا۔ ارتھات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی ادرشیہ کی باتیں بتائی ہیں، غیب کے بارے میں ہمیں خبر دیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بغیر کسی شندیہ، بغیر کسی شنکا اور شک کے ایمان رکھیں، وشواس رکھیں، آستھا رکھیں۔ جیسے کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد اب ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور لوگوں کو پرسکرت بھی کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اس میں، اس پر وشواس رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے پرتیفل کا دن ہوگا، تمام لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا، قیامت آئے گی، بڑی سخت ہے یہ دن، ان تمام چیزوں پہ وشواس رکھنا۔ پھر پرتیفل کے جیون میں اللہ تعالیٰ نے پل صراط بنایا ہے، یہ جہنم کے اوپر یہ پل بنے گا، جو نیک لوگ ہوں گے گزر جائیں گے، کچھ لوگ بہت جلدی بجلی کی طرح جائیں گے، اس طرح سے حدیثوں میں تفصیل ملتی ہے، اور جو گنہگار ہوں گے اس سے کٹ جائیں گے، گر جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ترازو یعنی میزان قائم کرے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ ناکام ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں پر ہم کو وشواس رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہم کرم کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، سرکشت ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال، ان کا کرم پتر ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم ان تمام چیزوں پہ وشواس رکھیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ آرام کی زندگی میں ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ پریشانی میں ہوں گے، دکھ اور کشٹ میں ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھ کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اسی طرح سے تمام نبیوں کے لیے حوض ہوگا، سب لوگ جو ہے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ ان تمام باتوں پہ وشواس رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنا دیا ہے، جہنم کو بھی بنا دیا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، اپہار ہم کو ملے گا، من چاہی زندگی ملے گی، جو ہم خواہش اور اچھا کریں گے جنت میں ہم کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور جہنم میں یاتنا ہے، سزائے ہے، پیڑا ہے، دکھ ہے، کشٹ ہے، آگ میں جلایا جائے گا، سانپ اور بچھو ہوں گے جو اس کو دکھ اور کشٹ دیں گے، اس کو عذاب دیں گے۔ ان تمام باتوں پہ ہم کو وشواس رکھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ ادرشیہ کی باتیں ہیں لیکن دل سے ہم کو آستھا رکھنا چاہیے۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجیز ہے ان کو دیکھ کے ان تمام باتوں کے اوپر وشواس رکھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، بڑا سرل ہو جاتا ہے نا۔ کسی نے کیا کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنایا، اس پر ہم کو وشواس رکھنا ہے، اور اس بات پر بھی وشواس رکھنا ہے کہ جنت کے اندر سب سے بڑا انوکمپا جو اللہ کا ہوگا، جو سب سے بڑا اپہار اللہ کی طرف سے، سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا درشن کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، ساتھ پرتیکش روپ سے ہم اللہ کو دیکھیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، اس بات میں بھی ہم کو وشواس رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، اس طرح سے جتنی بھی باتیں ہیں غیب کی جو اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، ہم بلا چوں چرا، بغیر شک، بغیر سندیہ اور شبہ کے ان تمام باتوں پر وشواس رکھیں، یقین رکھیں۔ جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ، جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا جو چھٹا رکن ہے، چھٹا آدھار ہے، وہ ہے قضا اور قدر کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی بھاگیہ کے اوپر۔ سنسار میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے آدیش سے ہوتا ہے۔ جو بھی گھٹنا گھٹتا ہے، جو بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ قضا اور قدر، بھاگیہ یعنی قسمت کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے ہمیں 4 باتوں پہ دھیان دینا پڑے گا۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنسار میں جو کچھ بھی ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، پوری باتوں کا گیان اللہ رب العالمین کو ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے گیان میں، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ ایک
काली रात में, अंधेरी रात में एक काली चींटी जो चलती है, अल्लाह ताला उसको भी देखता है। अल्लाह ताला के ज्ञान में वो भी चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में ज्ञान रखता है। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, कोई भी चीज अल्लाह से मख्फी और पोशीदा नहीं है इस पूरे संसार में, जो भी हो रहा है, होने वाला। दूसरे नंबर पे जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है या हो चुका, अल्लाह ने उन सारी चीजों को लिख करके महफूज कर दिया है, लिख करके अल्लाह ने उसको सुरक्षित कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, यानी हमने हर चीजों को एक खुले किताब में फ्रेश रूप से लिख करके सुरक्षित कर दिया है। इस बात पे भी हमको विश्वास रखना चाहिए। और तीसरे नंबर पे संसार में जो कुछ भी होता है अल्लाह की मंशा, अल्लाह के चाहना, अल्लाह के इरादे से होता है। अल्लाह ताला इरादा करता है होता, अल्लाह ताला नहीं चाहता ये काम ना हो, ये नहीं हो, यानी अल्लाह ताला की मंशा ही से सारे काम होते हैं। अल्लाह ताला का जो इरादा होता है वैसे ही संसार के अंदर सारी बातें होती हैं। अल्लाह के इरादा के बगैर कुछ भी नहीं होता, और इन तमाम बातों में अल्लाह का कोई सहभागी भी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ताला इसी तरह से जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है करता है। हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। क्या पता चला? पहली बात, अल्लाह के इल्म में सारी बातें हैं। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने सारी बातों को, क़यामत तक होने वाली चीजों को लिख करके महफूज कर दिया है। तीसरे नंबर पे अल्लाह की मर्जी से सारी बातें होती हैं। और चौथे नंबर पे जो बातें हो रही हैं संसार में, जो घटना घट रहा है, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो अच्छी या बुरी चीज इंसानों को मिल रही है, अल्लाह ताला ने इसकी सृष्टि और उत्पत्ति पहले ही कर दी है। ये नहीं कि आज कोई घटना घटा तो आज ही इसकी सृष्टि हुई, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने सारी चीजों की तकदीर को, क़ज़ा और क़द्र को, किस्मत भाग्य में हर चीज को पहले ही, दुनिया पैदा करने से बहुत पहले ही, तकरीबन 50,000 साल पहले ही अल्लाह ताला ने लिख दिया था पूरा। जब उसका समय आता है, जब उसका वक्त आता है, वो बात हो जाती है। किसी भी घटना घटने का समय जब वक्त आता है उसका, वो घट जाता है। हमारी मौत को होगी, अल्लाह ताला ने लिख के रख दिया है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने पहले से जो है पैदा करके रख दिया है, महफूज कर दिया है। जब इसका वक्त आता है तो ये हो जाते हैं। तो ये चार बातें जो हैं ये हमें जानना चाहिए, इससे क़ज़ा और क़द्र, भाग्य और किस्मत के ऊपर ईमान रखने के लिए। पहले नंबर पे क्या है? अल्लाह की इल्म में सारी चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने इनको लिख करके सुरक्षित कर दिया है। तीसरे नंबर पे अल्लाह के इरादे से सारी चीज़ें होती हैं। और चौथे नंबर पे अल्लाह ने होने वाले तमाम वाक़यात को पहले ही पैदा कर दिया है, इनकी उत्पत्ति और सृष्टि पहले ही कर दी है।